السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ چودھری شجاعت حسین نے سب راز کھول کر رکھ دیے۔ کیا عمران خان، کیا پرویز الہی، کسی کا پردہ نہیں رکھا اور بتا دیا ہے کہ کون اقتدار کی حرص اور ہوس میں اندھا تھا اور کون حکومت میں اتحادیوں کو بلیک میل کیا کرتا تھا اور کس طرح۔ اور ادھر عمران خان صاحب نے بھی بتا دیا ہے کہ جب ان کے پاس وزارت عظمیٰ نہیں رہی تھی تو وہ گھر جا کر کیا کر رہے تھے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے ایک اور آئینی ادارے کو فتح کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا ہے۔ دعوے ہیں ایمانداری کے، لیکچر ہیں ایماندار قیادت پر، اور وکالت ہے عارف نقوی کی۔ تو یہ سارے معاملات، اور پہلے میرا خیال ہے میں بات کر لوں چودھری شجاعت حسین صاحب پر، اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی اب سیاست دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ ان کی سیاست نیٹ فلکس کے کسی عجیب و غریب کردار کی طرح، کسی فلم کے کسی کردار کی طرح ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی بند کمرے میں کچھ بات کرتے ہیں اور باہر آ کر کچھ بات کرتے ہیں، اور جب سوال کیا جائے تو پھر سوال کرنے پر یا تو چپ ہو جاتے ہیں یا سوال کرنے والے صحافی کو جھڑک دیتے ہیں۔ آج بھی عمران خان صاحب نے کچھ اس طرح کا کیا، جواب نہیں دوں گا، میں جواب نہیں دوں گا، غصے سے، یوں مطلب جس طرح ایک بندہ، سٹھیا تو گئے ہوئے ہیں نا، 60+ ہو گئے ہیں تو عمران خان صاحب، تو جس کو کہتے ہیں سٹھیا جانا، تو عمران خان صاحب اسی طرح سٹھیا جاتے ہیں۔ جب کوئی صحافی سوال کرے تو پھر صحافی بھی کہتے ہیں کہ جی پھر آپ کے من پسند اینکروں کو بلا کر لایا جائے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کے اس ذہنی کیفیت پر، کس ذہنی کیفیت میں ہے آج کل عمران خان صاحب، وہ جو میں نے کہا نا کسی فلمی کردار کی طرح، پل میں تولا پل میں ماشا۔ تھوڑی دیر پہلے ایمانداری پر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک انٹرنیشنل منی لانڈرر کی وکالت کر رہے ہوتے ہیں، یا پہلے وکالت کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں ایمانداری پر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال شجاعت حسین صاحب کو اپنی پارٹی سے نکال دیا گیا۔ مسلم لیگ قائد اعظم کے پنجاب کے صدر چودھری پرویز الہی نے ایک اجلاس بلوایا، اور اجلاس میں انہوں نے اپنے مجلس عاملہ کے ارکان کو بلایا، اور پنجاب کی لیڈرشپ نے بیٹھ کر مرکزی لیڈرشپ چودھری شجاعت حسین اور طارق بشیر چیمہ صاحب کو پارٹی سے نکال دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ جو کچھ پنجاب میں ہوا، پرویز الہی صاحب نے چودھری شجاعت حسین صاحب کے کیے گئے وعدے جو انہوں نے آصف زرداری کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا تھا، اس وعدے کو توڑ کر انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تھا۔ تو پھر شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا جو ووٹ ہوں گے 10 مسلم لیگ نون کے کاف کے، وہ پڑیں گے حمزہ شہباز کو۔ تو اس کے بعد پتہ تھا پرویز الہی صاحب کو کہ یہ معاملہ اگر ایک چٹھی اسپیکر تک جا سکتی ہے تو دوسری چٹھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن تک بھی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جب فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد چٹھی چلی جائے گی، تو پھر دوبارہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ چھن سکتی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے ایک اجلاس بلایا، اور اجلاس بلا کر ایک کارروائی کی اور کہا کہ جی جناب، پارٹی نے پارٹی کے صدر کو اور جنرل سیکرٹری کو نکال دیا جن کے نام پر پارٹی رجسٹر تھی۔ تو ظاہر ہے اب یہ چودھری شجاعت حسین صاحب، باقی سب تو برداشت کر سکتے تھے، بقول طارق بشیر چیمہ صاحب کہ جس دن پرویز الہی صاحب نے شجاعت حسین صاحب کو بتائے بغیر، یعنی ایک طرف آصف زرداری کے ساتھ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے ساتھ معاملات طے کر لیے کہ پرویز الہی وزارت اعلیٰ کے اتحادیوں کے امیدوار ہوں گے پنجاب میں، اور اس پر مٹھائیاں بھی کھائی گئی اور دعائے خیر بھی کی گئی۔ حالانکہ سارے شوگر کے مریض تھے، مٹھائی تو کھا نہیں سکتے تھے، لیکن شگن ہوتا ہے نا، وہ ایک بابرکت موقع تھا، تو پھر مٹھائی تو پھر کھا لی گئی تھی، ظاہر ہے تھوڑی تھوڑی چکھ لی گئی ہوگی، رسم ہوتی ہے نا، تو رسم مٹھائی بھی کھائی گئی، دعائے خیر بھی ہوئی۔ اور اگلے دن پرویز الہی صاحب چودھری شجاعت حسین صاحب کو بتائے بغیر بنی گالہ چلے گئے۔ تو بقول طارق بشیر چیمہ، اور یہ آن ریکارڈ ہے، اور ٹی وی ٹاک شو میں طارق بشیر چیمہ نے بات کی تھی کہ جب شجاعت حسین صاحب کو یہ پتہ چلا کہ پرویز الہی عمران خان کے گھر جا کر بیٹھ گئے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جی وہ عمران خان کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے، تو شجاعت حسین صاحب پھوٹ کر روئے تھے، آنسوؤں کے ساتھ روئے تھے، ہوکوں کے ساتھ روئے تھے۔ کہتے ہیں جس طرح بچے پھوٹ کر روتے ہیں، اس طرح شجاعت حسین صاحب پھوٹ کر روئے تھے۔ تو ظاہر ہے جس دن پھر ان کو پارٹی کے صدارت سے ہٹانے کا اعلان کیا گیا تو اس دن ان کا عالم کیا ہوگا۔ وجہ سادہ سی تھی، شجاعت حسین صاحب نے، یہ میں پہلی بار نہیں بات کر رہا، میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں، آج یہ بات طارق بشیر چیمہ نے اور چودھری شجاعت حسین نے میری جو میرے پاس معلومات ہوتی تھی ان کی تصدیق کی کہ شجاعت حسین صاحب نے اپنے خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے
پرویز الہی صاحب کی ہر مطالبہ مانا. مونس الہی صاحب جہاں چاہتے تھے کہ جو ہونا ہے شجاعت حسین صاحب وہ کرتے تھے تاکہ خاندان اور جماعت اکٹھی رہے. تو بہرحال جب ان کو ہٹا دیا گیا جماعت کی صدارت سے تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ تو ظاہر ہے ان کو سنبھلنے میں وقت لگا ہوگا. اور پھر آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو معاملات ان کے چل رہے ہوتے تھے اس پر بھی انہوں نے بات کی. بلکہ طارق بشیر چیمہ صاحب کہہ رہے تھے میں جو بات کر رہا ہوں چودھری شجاعت حسین صاحب کی بہاف پر کر رہا ہوں کیونکہ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. شجاعت صاحب کو بات کرنے میں بولنے میں پرابلم ہوتی ہے. جو روزانہ ان کے ساتھ انٹریکشن رکھتے ہیں وہ ان کی بات سمجھ سکتے ہیں اور ہم جرنلسٹ جو ان کو کور کرتے رہے ہیں تو ہمیں ان کی باتیں 70% سمجھ آتی ہے, 30% سمجھ نہیں آتی. اللہ ان کو صحت تندرستی دے. یہ بات کوئی غیبت یا برائی کرنے والی بات نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ ہے صحت کا. تو اسی وجہ سے طارق بشیر چیمہ صاحب سوالوں کے جواب زیادہ دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں چودھری صاحب کے بہاف پر بات کر رہا ہوں. تو بات وہ انہوں نے جو کی انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ ہم نہ آج ساتھ دیں گے نہ کل دیں گے. یہ طے ہے کیونکہ ایک نالائق نکمے بددیانت کرپٹ آدمی کا ہم ساتھ نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے ادھر ان اتحادیوں کے ساتھ جانا ہے, پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ. اور انہوں نے کہا کہ آصف زرداری صاحب جو مین آف کمٹمنٹ ہیں اور اس چیز کو بھی اس تاثر کو بھی انہوں نے رد کیا کہ کوئی آصف زرداری کوئی ہاتھ کر گئے ہیں نواز شریف کے ساتھ یا نواز شریف پھنس چکے ہیں آصف زرداری صاحب کے جال میں یا مسلم لیگ کا. وہ کہتے ہیں ہم کوئی چوچے ہیں, پنجابی میں کہتے ہیں چوچے, ہم کوئی چوچے ہیں, چھوٹے چوزے ہیں کوئی کہ ہمیں کوئی بیلا پھسلا کر جو ہے وہ ہم اپنے فیصلے کروائے گا. انہوں نے کہا نہیں, نواز شریف نے بھی اپنی مرضی کے فیصلے کیے اور چودھری شجاعت حسین صاحب نے بھی اپنی مرضی کے فیصلے کیے. تو بہرحال بات جو ہے وہ آتا ہوں چودھری شجاعت حسین صاحب پر. تو چودھری شجاعت حسین صاحب نے خاندان کے متعلق یا جو عمران خان کے ساتھ جو اتحاد تھا اس کے متعلق انہوں نے بات جو کی, انہوں نے کہا عمران خان سے بڑا بلیک میلر کوئی نہیں ہے. ان کے جو الفاظ تھے وہ کچھ اور تھے, میں ان کا صرف آپ کو تشریح کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ ہمیں پرانے مقدموں میں پھنساتے تھے. یہ بات پرویز الہی نے خود کہی, یہ بات پرویز الہی نے ان دنوں کہی جن دنوں تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی, جن دنوں مسلم لیگ قائد اعظم کی ملاقاتیں ہو چکی ہوئی تھیں اتحادیوں کے ساتھ اور پرویز الہی اتحادیوں کے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے تیار ہو چکے ہوئے تھے, اعلان ہو چکا ہوا تھا اور پھر مونس الہی کی اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی تھی. تو بہرحال ان دنوں انہوں نے کہا کہ جی ایک طرف ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے تھے اور دوسری طرف مونس الہی کی گرفتاری کے عمران خان صاحب خود آرڈر جاری کیا کرتے تھے. یہ بات پرویز الہی صاحب نے کی. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو میں کئی بار آپ کو باتیں بتا چکا وہ شجاعت حسین صاحب نے کی آج, وہ مونس انہوں نے طارق بشیر چیمہ نے بتائی کہ جی خاندان کٹھا رہے, عہدے کسی کے پاس بھی رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. شجاعت پرویز الہی اور مونس الہی صاحب کے پاس عہدے رہتے تو رہے. عمران خان صاحب کیا کرتے رہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں, لیکن شجاعت حسین صاحب کیونکہ زیرک سیاستدان ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا خاص تعلق ہے, اسٹیبلشمنٹ کی نبض کو سمجھتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے موڈ کو سمجھتے ہیں اور پیغام رسانی بھی ان کے ذریعے ہوتی رہی ہے. تو بہرحال وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں تمام سیاستدانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلے کریں, آپس کی لڑائیاں ختم کر دیں, ورنہ قصور کسی اور کا ہوگا, بدنامی سیاستدانوں کی ہوگی. تو شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ اب حالات جس نہج پر جا رہے ہیں سنبھل کر چلنا ہوگا ورنہ مارے جائیں گے سیاستدان. یہ انہوں نے ایک پیغام دیا. دوسری چیز انہوں نے کی کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ آرمی چیف کیوں کر امریکہ سے بات کر رہے ہیں, مذاکرات کر رہے ہیں پاکستان کو پیسے دلوانے کے لیے, کیونکہ ہم یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے. تو خیر یہ انہوں نے سیاسی افق پر دو چار باتیں یہ کی, لیکن جو مسلم لیگ قائد اعظم کے حوالے سے انہوں نے آغاز یہاں سے کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں اور طارق بشیر چیمہ عمران خان کے پاس گئے اور عمران خان نے جو ہے وہ مونس الہی کی وزارت کے لیے عمران خان نے کہا کہ جی مونس الہی کو جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں وزیر نہیں بنا سکتا, میں سالک کو بنا لوں گا, چودھری سالک. جو الزام لگا شجاعت نے کہا کہ میرے اور میرے بیٹوں کے اوپر جو الزام لگ رہے ہیں وہ سارے جھوٹ ہیں, بکواس ہے. میں نے بیٹوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ کرتے ہیں, میرے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. وہ الزام لگایا تھا نا انہوں نے مونس الہی نے کہ وہ ڈالر لیتے ہیں ان سے, آصف زرداری سے ڈالر لیے ہیں چودھری صاحب کے بیٹوں نے, اور نہیں انہوں نے وجاہت حسین نے چودھری وجاہت نے الزام لگایا تھا گجرات میں کھڑے ہو کر. تو اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں معافی مانگ لوں گا, لیکن بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے کہا تھا کہ مونس الہی کو وزیر نہیں بنایا جا سکتا, ان کے اوپر کرپشن کے مقدمات ہیں, سالک کو وزیر بنا لے. تو چودھری صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ جی عمران خان کو کہ جی جو مقدمات ہیں نا ان کے ثبوت دے دیں, کرپشن کے جو الزامات ہیں ان کے ثبوت دے دیں,
اور کرپشن کے مقدمات کے نمبر بتا دیں. چودھری ڈیرے دار آدمی ہے نا چودھری صاحب, تو وہ FIR نمبر بتا دو, مقدمہ نمبر بتا دو. تو انہوں نے کہا جی مقدمہ نمبر بتا دو, اگر اتنا ہی آپ کو یقین ہے کہ ہمارا لڑکا کرپٹ ہے تو پھر آپ مقدمہ نمبر بتا دو. تو انہوں نے کہا 7 دن کے بعد. تو انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا. تو پھر میں نے کہا کہ میری زندگی میں اگر یہ اتحاد آپ کے ساتھ ہمارا ہے اور میں زندہ ہوں, تو میری زندگی میں وزیر اگر کوئی بنے گا ہمارے خاندان میں سے تو وہ بنے گا مونس الہی, سالک نہیں بنے گا. تو وہ بتا رہے تھے کہ جی ہم نے مونس الہی کے لیے, پرویز الہی کے لیے قربانی دی, اور اس بات میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہے تھے, وہ غلط بیانی نہیں کر رہے تھے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مونس الہی نے خود کئی بار ٹی وی ٹاک شوز میں یہ بات کی کہ جی عمران خان کو میری شکل پسند نہیں ہے تو میں اس کی کابینہ میں وزیر بن کر کیا کروں گا, جو مجھ سے ہاتھ ملانے کا روادار نہیں ہے اور جو کھانوں پر بلاتا ہے عزت نہیں دیتا تو اس کے کھانوں میں ہم کھانے کے بھوکے. یہ مونس الہی صاحب کے, پرویز شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے چپ تھے, انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی. اس وقت بھی بڑھ چڑھ کر جو بات کرتے تھے وہ مونس الہی صاحب کرتے تھے, اور آج بھی عمران خان صاحب کے سپاہی بن کر اپنے والد کو پیچھے عمران خان صاحب کے سامنے بٹھا کر وزارت اعلیٰ میں, یعنی عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھے اور سامنے پرویز الہی صاحب بیٹھے. تو اس وقت بھی 2 لوگ بات کرتے تھے عمران خان کے خلاف یا عمران خان کے متعلق. ایک تھے طارق بشیر چیمہ صاحب جو اجلاسوں میں بھی کرتے تھے, اجلاسوں سے باہر بھی کرتے تھے, اور دوسرے تھے مونس الہی. لیکن مونس الہی کو جب وزارت مل گئی, اور اس وقت ملی تھی جب عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ اب لٹیا ڈوبنے لگی ہے, تو لہٰذا جو ہے پھر تقسیم کر دو, جتنی کوشش کرو حکومت بچانے کی. آخری دنوں میں وزارت دی نا, تو جو وزارت اپنا مونس الہی کو ملی تو مونس الہی کے تو عمران خان لیڈر بن گئے. مونس الہی نے کہا عمران خان صاحب ہم نے آپ کے ساتھ تعلق نبھانے کے لیے بنایا ہے, اور اس سے پہلے عمران خان صاحب ان کی نظر میں لوگوں کو عزت دینے والے ہی نہیں تھے. تو بہرحال تو یہ ایک انہوں نے بات بتائی. اور دوسری چیز یہ کہ عمران خان نے 20 سال پرانے مقدمات ہمارے اوپر کھولے, 20 سال پرانے مقدمات جو عدالتوں سے ختم ہوئے. اور آپ کو یاد ہوگا مقدمات کیسے ختم ہوئے تھے. بجٹ تھا, اس کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل تھا, اور جو عمران خان نے کہا کہ جی میں تو پھر ایجنسیوں کو کہتا تھا کہ جی مجھے ووٹ دلوائیں بجٹ پاس کروانے کے لیے, تو کہتے وہ ہمیں بلیک میل کرتے تھے. عمران خان صاحب ہمارے مقدمات 20 سال پرانے مقدمات کھولتے تھے. تو یہ عالم عمران خان صاحب کا انہوں نے بتایا. اور خاندان کے متعلق انہوں نے کہا کہ جی آج بھی میں کہتا ہوں پرویز الہی صاحب کو کہ آ جاؤ, سامنے ایک دوسرے کی کمرہ ہے, اور اپنے گھر واپس آ جاؤ. اور کل بھی آپ ہمارے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے, آج بھی ہو, یعنی وہ ان کو دوبارہ آفر کر رہے تھے کہ چھوڑو عمران خان صاحب کا ساتھ اور ادھر آ جاؤ. ایک چیز جو مونس الہی اپنا طارق بشیر چیمہ صاحب کی زبان سے انہوں نے واضح کی, کلیئر کی, وہ یہ تھی کہ جی عمران خان کے ساتھ اتحاد سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عمران خان صاحب زبان کا آدمی نہیں ہے, بلیک میلر ہے, تو لہذا عمران خان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا, کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی. اور ایک اور بات جو میں اب آگے چل کر بتانے جا رہا ہوں, جو میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں, جو طارق بشیر چیمہ صاحب نے کی, وہ یہ کہ جب کہا گیا کہ شجاعت حسین صاحب کے متعلق کی جی انہوں نے مل کر سازش کی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کون سی سازش کی ہے. طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ ان بیچارے کو ملا کیا ہے, اتنے بڑے نام ہے, اتنی بڑی عزت ہے, اتنا بڑا ان کو رتبہ ملا, ایک بار 3 مہینے کی وزارت عظمیٰ, اس کے علاوہ جو کچھ خاندان میں لیا وہ پرویز الہی کے خاندان نے لیا. انہوں نے کہا کہ جی ڈپٹی وزیر اعظم پرویز الہی بنے, وزیر اعلیٰ اس سے پہلے پرویز الہی بنے, وفاقی اسپیکر پرویز الہی بنے, وفاقی وزیر ان کے بیٹے بنے. تو شجاعت حسین صاحب کو کیا ملا؟ یہ میں آپ کو گزارش کر رہا تھا, کئی بار میں نے گزارش کی تھی کہ اصل جو اختلاف تھا وہ یہ تھا کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے بھی بڑے ہو گئے تھے, وہ بھی سیاست کر رہے تھے. جو ظہور الہی خاندان کی سیاست تھی وہ ظہور الہی کے نواسے کی طرف جا رہی تھی, وہ سارا کچھ سمیٹ رہے تھے. تو اس پر تھوڑا سا ایسا یہ بھی مانگ رہے تھے مونس الہی, وہ بھی دینے کو تیار نہیں تھے. تو یہاں پر معاملات ہو گئے گڑبڑ, اور پھر بات چیت تک کزنس میں آپس میں نہیں تھی. تو پرویز شجاعت حسین صاحب سب کچھ کرنے کو تیار تھے, انہوں نے وزارت اعلیٰ بھی دے دی, وفاقی وزارت بھی دے دی, لیکن ایک کمٹمنٹ تھی کہ جی اتحاد جو ہوگا ہمارا وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا. جب وہ کمٹمنٹ توڑی باپ بیٹے نے, یعنی پرویز الہی اور مونس الہی نے, تو پھر چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا طارق بشیر چیمہ صاحب کو کہ آپ بھی ریزائن کر لو, اور اپنے بیٹے سالک کو کہا جی ادھر جا کر ووٹ کرو. تو یہ ایک دلچسپ وہ کیا ہوتا ہے فلمی سی کہانی چودھری خاندان کی. اور اس طرح ہمارے سب کانٹیننٹ میں, پاکستان اور انڈیا میں خاندان جب سیاسی طور پر ٹوٹتے ہیں, بکھرتے ہیں, تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی آئیں بیٹھ جائیں گے, لیکن لگ نہیں رہا. جس نہج پر معاملہ جا چکا ہوا ہے, اور جس طرح الزام تھا چودھری شجاعت حسین صاحب پر کہ ان کے بیٹوں نے ان کو یرغمال کیا ہوا ہے, ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے,
لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے. یہ میں اپنے انفارمیشن کی بنیاد پر، یہ مونس الہی صاحب، اپنا پرویز الہی صاحب خود اپنی زبان سے بھی کہہ چکے ہیں کہ جی مجھے تو مونس الہی نے وزیر اعلیٰ بنایا، میں تو نہیں بن سکتا تھا. تو چودھری پرویز الہی کے فیصلے ان کے بیٹے کر رہے ہیں، شجاعت حسین صاحب کے فیصلے ابھی بھی شجاعت حسین صاحب کر رہے ہیں. تو اب آگے چلتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے آج وہ ایک تقریب تھی اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں، وہاں گزر رہے تھے عمران خان صاحب. تو لابی میں دیکھیں، آپ جب راستے سے گزر رہے ہوں تو صحافی تو آئیں گے. میں نے پہلے بھی کئی بار گزارش کی کہ عمران خان صاحب نے جب اپوزیشن میں تھے، وزیر اعظم نہیں بنے تھے، تو وہ ایک دن میں لاہور شہر میں 5 جگہ پر میڈیا ٹاک کیا کرتے تھے، میڈیا سے گفتگو کیا کرتے تھے. ایئرپورٹ پر، علیم خان کے گھر، پارٹی آفس، پھر زمان پارک، جہاں 2 کیمرے دیکھتے تھے خان صاحب کھڑے ہو جاتے تھے اور میڈیا ٹاک کرتے تھے. ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے تنگ آ جاتے تھے کہ یار یہ بول بول کے تھکتے نہیں، ہم تھک جاتے کھڑے ہو کے ان کو پروٹوکول دے دے کر. لیکن عمران خان صاحب کو صحافیوں کے سامنے سوال، کیونکہ اس وقت جواب دہی نہیں تھی نا، اس وقت تو عمران خان صاحب حملے کرتے تھے، الزام لگاتے تھے. اب جواب دہی ہے، 4.25 سال کی وزارت ہے اس میں. تو اب انہوں نے کہا صحافیوں کو دور رکھو مجھ سے، میرے ٹرولز، میرے حق میں ٹویٹ کرنے والے، میرے ٹرینڈز چلانے والے، وہ جو لوگ بے شک وہ صحافی ہو، وہ جو اینکر ہو، وہ میرے جو مجھ سے سوال نہ کرے، میری تعریف کرے، پھر میں جواب دوں گا. اپنی تعریف میں جواب دوں گا، سوال نہیں. لیکن ان میں سے بھی کوئی اگر غلطی سے تھوڑا سا سوال کر جاتا ہے تو عمران خان صاحب کو آگ لگ جاتی ہے، آگ بگولا ہو جاتے ہیں، یا کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں، پھر وہ عمران خان صاحب کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. تو آج یہ ہوا کہ خان صاحب اس تقریب میں شرکت کے لیے اسلام آباد کے ہوٹل میں جا رہے تھے، تو راہداری میں، لابی میں صحافیوں نے سوال کر لیا کہ جی عارف نقوی کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے ان کے بزنس کے متعلق. تو عمران خان جواب نہیں دے رہے تھے، بلکہ ان کے سیکیورٹی گارڈ صحافیوں کو دھکا دے رہے تھے، لٹرلی. تو صحافیوں نے کہا خان صاحب اپنے گارڈز کو روکیں، دھکے کیوں دے رہے ہیں؟ تو عمران خان صاحب چپ تھے، یعنی گارڈز کو یہ کھلی چھوٹ تھی کہ دھکے دے. تو صحافی نے کہا کہ جی عمران خان صاحب آپ ہمارے سوال کا جواب دیں، عارف نقوی کے ساتھ آپ کا تعلق کیا تھا؟ تو عمران خان صاحب نے غصے میں آ کر کہا اچھا نہیں. پھر صحافی نے کہا آپ خاموش کیوں ہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو غصے میں آ کر کہا نہیں دوں گا جواب، نہیں دوں گا جواب، یہ کہہ کر. اور پھر سیکورٹی والوں کو مل گئی نا، شے مل گئی کہ ان کو پیچھے کرو، کیا سوال کرتے ہیں بادشاہ سلامت سے، مزاج خراب کر دیا، موڈ خراب کر دیا میرا. اس طرح ہوتا ہے نا پھر. تو خان صاحب آگے چلے گئے، صحافیوں کو دھکے دے کر انہوں نے پیچھے کر دیا. اور اب سوچیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ویسے 4 بار ٹاک کیا کرتے تھے، اور یہاں پر یہ ہوا کہ عارف نقوی کے متعلق جن کو ٹی وی ٹاک شو میں جو چیز جو صحافی نے کی وہ مجھے بھول گئی تھی. انہوں نے کہا خان صاحب پھر آپ کا پسندیدہ کوئی اینکر لے کر آ جائیں تاکہ وہ آپ ان کو دیکھ کر رک جائیں کہ اپنا ہے یار، سوال کرے گا تو میٹھا میٹھا کرے گا. تو عمران خان صاحب نے 2 راتیں پہلے اپنا ایک ٹی وی ٹاک شو میں ARY میں میرا خیال ارشد شریف کو انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں انہوں نے عارف نقوی کو کہا بیچارہ عارف نقوی، ٹریجڈی ہو گئی ہے اس کے ساتھ، شائننگ اسٹار تھا، تھوڑی سی تو منی لانڈرنگ کی تھی، کیا کر دیا. تو وہ ظاہر ہے اب یہاں پر جب صحافی سوال کرے تو عمران خان صاحب جواب نہیں دے رہے تھے. پھر اندر جب گئے تقریب میں خطاب کرنے تو سوچیں ذرا، کیا کمال ہے نا، مطلب رنگ بدلنا. ایک رات پہلے، 2 رات پہلے عمران خان صاحب ایک دنیا کے ایک بہت بڑے منی لانڈرر جو کئی ممالک کو مطلوب تھے، ابھی ان کو سزائیں نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے بے گناہ بھی ہو جائے، لیکن ان کی وکالت کر رہے تھے. سوال صحافی کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے عمران خان صاحب. لیکن اندر جا کر، تقریب میں جا کر عمران خان صاحب ایماندار قیادت پر لیکچر دے رہے تھے. ایماندار قیادت کیا ہوتی ہے پارٹی کے فنکشن میں؟ اس میں عمران خان صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جمعرات کو انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے احتجاجی مظاہرہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جمعرات کو، یعنی 2 روز بعد مظاہرہ کرنے کا اعلان کر دیا عمران خان صاحب نے. اب وہ سمجھ آ رہا ہے، میں آپ کو 2-3 دن سے خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو ہفتہ آج سے شروع ہوا ہے، اسی ہفتے میں الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانا ہے. الیکشن کمیشن کے میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ جی معاملہ بالکل حتمی مرحلے میں ہے اور کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے، پیر، منگل، بدھ. تو پیر تو گزر گیا، منگل بدھ. تو خان صاحب نے اسی وجہ سے جمعرات کو ایڈوانس میں اعلان کر دیا تاکہ اگر الیکشن کمیشن فیصلہ سنانے جا رہا ہے تو ڈر جائے میرے حملے سے کہ جی یار ہے، میں جس طرح انہوں نے فتح کر دیا ہوا ہے عدالتوں کو کہ فاتح عمران خان صاحب. کہا نا عمران خان صاحب نے کنٹینر پر چڑھ کر کہ جی وہ راتوں کو عدالتیں کیوں کھلی، پھر عمران خان صاحب کے حق میں بھی کھلی. تو اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جائے. تو عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے خلاف، الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونے کے لیے، پورے الیکشن کمیشن کے مستعفی ہونے کے لیے احتجاج کی کال دی ہے. اور ادھر پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن کمیشن کے خلاف اسمبلی نے
قرارداد منظور کی ہے کہ الیکشن کمیشن مستعفی ہو. سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن مستعفی ہوگا اور نیا آنے والا الیکشن کمیشن انتخابات کروائے گا. فرض کر لیتے وہ پہلے تو وہ کیسے منتخب، اس کو کیسے لگایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ انتخابات کروائے گا اور نتیجے عمران خان صاحب کی حق میں نہیں آئیں گے، تو پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ پھر ایک نیا الیکشن کمیشن، پھر ایک نیا الیکشن کمیشن. لہٰذا عمران خان صاحب اپنے اقتدار سے نیچے کوئی بات مانیں گے نہیں، کم پر کوئی بات مانیں گے نہیں. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو ادارے انڈیپینڈنٹلی فیصلے کر رہے ہیں وہ ادارے نہ ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.